بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ قریش مکہ کو آخر کیا ایسی ضد تھی، عداوت تھی، کینہ تھا کہ وہ مسلسل پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف مصروف جنگ ہیں، اور ان کی تمام تر محنتیں، ان کی تمام تر فکر بس یہ ہے کہ کسی طرح اللہ کے رسول اور ان کے ماننے والوں کے نام و نشان کو مٹایا جائے۔ کیا بڑا اختلاف تھا قریش مکہ کو پیغمبر اسلام سے۔ مذہبی اختلاف بڑا مسئلہ نہیں تھا، نہ ان کے دل میں اپنے بتوں کی محبت تھی، نہ ان کے دل میں اپنے مذہب کی سچائی تھی۔ وہ خود جانتے تھے کہ ہمارا مذہب کتنا غلط ہے۔ مسائل کچھ اور تھے جس کی وجہ سے قریش اتنی زیادہ مخالفت کر رہے تھے۔ ان چیزوں پر اس لیے توجہ دینا ہے کہ جب پیغمبر اسلام کو اقتدار مل گیا تو کیا پیغمبر نے اپنے طریقے میں تبدیلی کی یا نہیں کی۔ قریش مکہ کی مخالفت کی سب سے بڑی وجہ جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ کہ قریش میں ایک جذبہ تھا، اور یہ جذبہ انتہائی بدترین جذبہ ہے اسلام کی نگاہ میں۔ آنکھیں بند کر کے اپنے بڑوں کی بات پہ عمل کرنا، آنکھیں بند کر کے اپنے خاندان اور اپنے قبیلے کے رسم و رواج پہ عمل کرنا، حق اور باطل کو بھول کر صرف یہ دیکھنا کہ اپنا کون ہے اور پرایا کون ہے۔ اپنا اگر غلط بھی ہو تو اس کا ساتھ دینا ہے، اور غیر اگر حق پر بھی ہے تو اس کے خلاف تلوار نکالنا ہے۔ اب عام عوام کی حالت تو یہ ہے کہ وہ اپنے بڑوں کی بات مان رہے ہیں، اپنے قبیلے کی روایات پہ عمل کر رہے ہیں، اپنے خاندان کے طریقوں پہ چل رہے ہیں۔ اور جو سردار تھے ان کی حالت کیا تھی، ان کے دلوں میں کیا جذبہ تھا۔ اس کے بارے میں ایک روایت ہے کہ جس وقت مسلسل تبلیغ اسلام ہوتی چلی گئی اور جو آدمی مسلمان ہو رہا ہے، جب قریش مکہ اس سے بات چیت کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ قرآن سن کر وہ مسلمان ہوا ہے۔ جو آدمی اسلام کے قریب آ رہا ہے، پتہ چلا کہ کلام خدا نے اس کے دل پہ اثر کیا ہے۔ اب روزانہ قریش یہی سن رہے ہیں کہ ہم نے اتنا پروپیگنڈا کیا، ہم نے اتنی جھوٹی باتیں مشہور کیں، ہم نے اس کو جادوگر کہا، ہم نے اس کو کاہن کہا، ہم نے اسے شاعر کہا، ہم نے اسے دیوانہ کہا۔ مگر اس کے باوجود جو آدمی بھی اس کے قریب جاتا ہے کلمہ پڑھتا ہوا آتا ہے، اور ہر ایک یہ کہتا ہے کہ اس کی زبان میں ایک ایسا اثر ہے اور اس کے کلام میں ایک ایسی طاقت ہے کہ ہمارا دل کہہ اٹھا کہ یہ سچا ہے۔ تو آخر سرداران قریش نے یہ سوچا کہ ہم بھی تو دیکھیں کہ یہ ہے کیا قرآن، یہ ہے کیا چیز۔ اب تک یہ قرآن سننے کو تیار نہیں تھے۔ ان کا طریقہ یہ تھا کہ پیغمبر اسلام قرآن شروع کریں تو یہ تالیاں پیٹنے لگتے ہیں، پیغمبر قرآن شروع کریں تو یہ اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لیتے ہیں۔ فقط ان کا ایک سردار ولید ابن مغیرہ ایک مرتبہ پیغمبر اسلام کے پاس گیا تھا، اور اس نے پیغمبر سے قرآن سنا تھا تو اس کے اوپر اثر ہونے لگا، جس کے بعد سرداران مکہ نے یہ طے کیا کہ ہمیں یہ کلام سننا ہی نہیں۔